صلاة الله وسلام على معلم الإيمان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تقدیر پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے تمام چیزوں کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اور ایسے ہی فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک تقدیر متعین فرما دیا ہے جس سے وہ آگے نہیں جا سکتے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تقدیر کا ذکر آیا ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جس میں جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تو وہاں پر اچھی بری تقدیر پر ایمان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اور ایسے ہی صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وقال وكان عرشه على الماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر 50,000 سال پہلے ہی زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا. ایسے ہی میرے بھائیوں صحیح مسلم میں طاؤس رحمہ اللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو پایا. بہت سارے لوگ وہ کہا کرتے تھے کل شیء بقدر، ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں تقدیر کے ذریعے بنائی ہیں. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب 4 نقطوں پر آپ پوری طرح ایمان لائیں. ایک تو علم، دوسرے کتابت، تیسرے مشیت، اور چوتھی چیز تخلیق. یہ چاروں کی ہم تفصیل کرتے ہیں کہ علم سے کیا مراد ہے، کتابت سے کیا مراد ہے، مشیت سے کیا مراد ہے، اور تخلیق سے کیا مراد ہے. یہ 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے علم، یعنی اس بات کا ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، موجود ہوں، معدوم ہوں، ممکن ہوں، محال ہوں، ہر چیز کا علم ہے. کوئی چیز ہوئی، ہوگی، اگر ہونے والی ہوتی تو کیسے ہوتی، نہ ہونا ہوتا تو کیسے ہوتی، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اللہ کو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. صحیحین میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد مشرکین کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین. وہ کیا کرنے والے تھے، ان کا عمل کیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہے. دوسرا مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے. قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ دیا ہے. چنانچہ صحیح حدیث ہے اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھو. قلم نے پوچھا اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی تقدیر لکھو، تمام مخلوقات کی تقدیر لکھو. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ نے یہ ساری چیزیں ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے. ان ذلک فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو
ایک کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ان ساری چیزوں کو شمار کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے ایک واضح کتاب میں۔ اور ابھی وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ دوسرا مرتبہ ہوا۔ پہلا مرتبہ علم یعنی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، دوسرا مرتبہ کتابت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے، تیسرا مرتبہ ہے مشیت یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے چاہے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو تمہارے چاہنے سے کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم فی الدعاء فإن اللہ صانع ما شاء لا مکرہ لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اے اللہ چاہے تو بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم فرما، ایسا مت کہو، دعا پورے عزم کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہی سے اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ چوتھا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان کا، خلق، تخلیق اور ایجاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود بخشتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرماتا ہے تبھی وہ چیز پیدا ہوتی ہے اور تبھی وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہر عامل کا عمل، ہر حرکت کرنے والے کی حرکت اور ہر ساکن رہنے والے کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ تو تم کو اور تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اور ایسے ہی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء وخلق السماوات والارض۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے ذکر میں سب کچھ لکھ رکھا تھا اور اللہ ہی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تقدیر پر ہمارا مکمل ایمان ہو تو ان چار باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، اللہ چاہتا ہے تبھی کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی چیز کو وجود عطا فرماتا ہے تبھی وہ چیز وجود پاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اس طرح تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو ہم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اسباب پہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سارے اسباب مہیا کر لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقدر نہ کیا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمارا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ توحید، اس طرح سے ہم توحید پر چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، جب توحید پہ اس طرح ہمارا ایمان رہتا ہے تو نفس کو، ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو بڑا سکون اور بڑی راحت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ سب کچھ اس دنیا میں اللہ کی تقدیر سے ہے۔ اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کے ملنے پر ہمیں غرور نہیں ہوتا، ہم فریب میں مبتلا نہیں ہوتے، ہم خود پسندی کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ کہ اللہ کی نوازش ہے، اللہ نے اسے میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے اسے میرے نصیبے میں، میرے حصے میں لکھا تھا، اس لیے یہ مجھے ملی، یہ میرے اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہیں۔ تو یہ جب تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے تو آدمی غرور سے، فریب نفس سے اور تکبر سے بچ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی تقدیر پر ایمان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن سے، پریشانی سے، بے صبری سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں اسے لکھ دیا تھا کہ نہ ملے، جو ملنا تھا اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا کہ ملنا تھا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ نے جو لکھ دیا کہ نہیں ملنا تھا وہ کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کبھی بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، ایک مومن کو جو تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے بڑا سکون ہوتا ہے اور بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر حالت اس کے لیے خیر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ تقدیر پر ایمان کا معاملہ بہت آسان اور بہت واضح ہے۔ بندے مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے، کبھی تقدیر کا بہانہ بنا کر حکموں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے والا بنائے اور حکموں پر عمل کرنے والا بنائے، اور شیطان کے راستے سے بچ کر کے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی اقتدا کرنے والا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔